أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جئناكم بالحق بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے. ولیکن اکثرکم للحق کارہون. لیکن تمہارے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں. یہ خطاب اہل جہنم سے بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے کفار و مشرکین سے بھی. اہل جہنم سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے بدبختو، ہم نے تمہارے پاس حق کے ساتھ اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، آیات بھیجی، شریعت بھیجی، لیکن تم نے اس سے نفرت کی، اس کو ناپسند کیا، اس لیے کہ تمہارے دنیاوی مفادات اور تمہارے مطالب وہ ان کو نقصان ہوتا اگر تم حق کو مان لیتے. حق کو ماننے سے تمہیں پھر اپنی خواہشات بھی چھوڑنا پڑتی اور اپنے مفادات پہ بھی کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا. اور اگر کفار و مشرکین سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے پاس اللہ کا نبی حق لے کر آیا، لیکن تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو حق کو پسند نہیں کرتے. کوئی قلیل تعداد ایسی ہے جو حق کو پسند کرتی ہے، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. کیا انہوں نے کسی پختہ کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ کام کی تدبیر کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے کسی پختہ کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں. ابرم یبرم کا معنی ہوتا ہے رسی کو مضبوطی سے بٹنا. کہتے ہیں ابرم فلان الحبل، فلاں آدمی نے رسی کو مضبوط طریقے سے اس کی بٹائی کی. تو مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والوں، اگر تم میرے نبی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو تو میں بھی تمہارے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں. اس پلاننگ کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ بلائی اور سب سے پہلی تجویز یہ سامنے آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو اور کسی کو ان سے ملنے نہ دو. پھر کہنے لگے کہ اگر قید کریں تو ان کے ساتھی آ کر ان کو چھڑا کر لے جائیں گے اور ہمارا نقصان ہوگا. پھر کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دو. کہنے لگے قتل کریں تو بنو ہاشم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے. پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو، جہاں یہ جانا چاہیں چلے جائیں، اس کے بعد یہ جانے اور ان کا کام. تو کسی نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو یہ تو آدمی ہی بڑا دلکش انداز والا ہے اور اس کی بات تو دلوں پر اثر کرتی ہے، تو یہ تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے مکے پر حملہ آور ہوگا اور تم سب کی تباہی کر دے گا. تو پھر کہنے لگے کہ اچھا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لو اور وہ سارے یکبار ہی مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں تاکہ کسی ایک قبیلے کے ذمے ان کا خون نہ لگے.
تو فرمایا ہم نے بھی پھر تدبیر کی اور ہماری تدبیر ہی کامیاب رہی. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور کفار و مشرکین کو بدر کے میدان میں بلا کر ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کروا دیے اور 70 بڑے بڑے قید ہو گئے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں. سرہم کا مطلب ان کی آپس میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں، اور نجواہم کا معنی ان کی مجلس مشاورت میں ہونے والے مشورے. فرمایا ہم ان کی ایک دوسرے سے کانا پھوسیاں بھی سنتے ہیں اور ان کی مجالس میں ہونے والے مشورے بھی ہمارے علم میں ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. فرمایا کہ میرے 2 فرشتے ہر وقت ان کے ہر عمل کو اور ان کی ہر بات کو فوراً وصول کرتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں. اللہ کو علم تو ہے ہر چیز کا، لیکن اللہ پاک اتمام حجت کے لیے مثل تیار کرنے کے لیے اور ان کے خلاف FIR تیار کرنے کے لیے اور مقدمے کی فائل بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ یہ بولیں یا کریں وہ تم لکھتے جاؤ. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ کہہ دیجئے اگر اس مہربان ہستی کی کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب. رب العرش جو عرش کا رب ہے. عما یصفون اس چیز سے جو بیان کرتے ہیں. فرمایا اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو معبود ہوتی، اور اس صورت میں توحید تو پھر گاؤ خرد ہو جاتی، اور اگر اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اللہ کی اولاد کی عبادت کرنے والا ہوتا. اسے کہتے ہیں شرط بالمحال. شرط کا وجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو ان کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا. اسے کہتے ہیں مماشات بالخصم، یعنی تھوڑی دیر دشمن کے ساتھ چلنا اور پھر ایسا تھپڑ رسید کرنا کہ اس کے ہوش اڑ جائیں. تو یہ فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد، یہ مخالف کو ساتھ لے کر تھوڑی دیر چلنے والی بات ہے. اور تھپڑ اگلی آیت میں مارا کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ اللہ کی اولاد کہاں؟ اللہ تو اولاد کے تصور سے ہی پاک ہے، اس لیے کہ اولاد تو کمزوری کی علامت ہے اور اللہ پاک کو تو کوئی کمزوری ہے نہیں، نہ اسے کسی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے.
لہذا تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخالف سے بحث کرتے وقت یہ کہنا جائز ہے کہ بھائی اگر تمہاری بات دلیل سے ثابت ہوتی تو میں تمہاری بات کو مان لیتا، لیکن چونکہ تمہاری بات دلیل کے بغیر ہے اس لیے میں اسے نہیں مان سکتا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو انہیں چھوڑ دیجئے وہ فضول بحثیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا انہیں فضول بحثوں میں پڑا رہنے دیجئے اے میرے حبیب، اور انہیں کھیل کود میں اپنی زندگی برباد کرنے دیجئے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک ان پر قیامت آن پڑے اور وہ ہکا بکا رہ جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اور ہم وہاں کیا کرتے رہے۔ اور آج کے دن انہیں سب معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ مشرکین نے کچھ معبود تو آسمان میں بنا رکھے تھے جیسے فرشتے، سورج، چاند اور بعض ستارے، اور کچھ معبود زمین میں بنا رکھے تھے جیسے بڑے بزرگ اولیاء اور ان کی قبریں اور ان کے بت اور پتھر وغیرہ۔ تو فرمایا کہ آسمان میں اور معبود ہونا اور زمین میں اور معبود ہونا یہ توحید نہیں، توحید یہ ہے کہ جو معبود آسمان میں ہے وہی زمین میں ہے اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اسی کی عبادت آسمان میں بھی ہوتی ہے اور اسی کی عبادت زمین میں بھی ہوتی ہے اور اسی کی عبادت جنگلوں اور صحراؤں میں ہوتی ہے اور اسی کی عبادت سمندر میں پانی کی تہہ کے نیچے بھی ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ اسی کا راج ہے اور ہر جگہ اسی کا نام ہے۔ ترجمہ ایک بار، لقد جئناکم بالحق، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یا انہوں نے کوئی پختہ تدبیر کر لی ہے تو ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے۔ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی،
فأنا أول العابدین، أنا أول العابدين، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، سبحان السماوات والأرض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، پاک ہے آسمان و زمین کا رب، رب العرش، رب العالمین، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، عما یصفون، اما یصفون، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اسی سے وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، وَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو انہیں چھوڑ دیجئے وہ فضول بحثیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، انہیں چھوڑ دیجیے وہ باتیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ان دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور جو زمین میں بھی معبود ہے، اور زمین میں بھی معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔